السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جو ایک موچی کے بیٹے تھے، مگر اپنی محنت اور عزم سے امریکہ کے چوتھے صدر بنے اور اپنے کارناموں سے ایک تاریخ رقم کی۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کریں گے ابراہم لنکن کے بارے میں اور جانیں گے ابراہم لنکن کے دلچسپ حالات زندگی۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں تاکہ اسی طرح ہسٹری سے متعلق آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ابراہم لنکن کو امریکہ کے غریب ترین صدور میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ انہیں امریکہ کی تاریخ کا عظیم ترین صدر بھی کہا جاتا ہے، جس نے غربت اور تنگ دستی دیکھی اور ہمت سے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے دنیا میں نام اور مقام پایا۔ امریکہ میں ان کا ایک بڑا سیاسی کارنامہ سیاہ فام افراد کی آزادی اور اس معاملے پر ہونے والی خانہ جنگی سے ملک کو ٹوٹنے سے بچانا تھا۔ ابراہم لنکن کی ذاتی زندگی کے نشیب و فراز اور سیاست کے میدان میں مخالفت کے باوجود ان کی کامیابیوں کی داستان لائق توجہ ہے۔ وہ 12 جنوری 1809 کو امریکہ کے ایک چھوٹے کاشتکار کے گھر پیدا ہوئے۔ ابراہم لنکن 2 سال کے تھے جب ان کے والد ایک مقدمے میں اپنی زمین ہار گئے اور اس گھرانے کے لیے مشکلات کا آغاز ہو گیا۔ یہ خاندان ریاست انڈیانا منتقل ہو گیا، جہاں وہ ایک سرکاری زمین پر کیبن بنا کر اس میں رہنے لگے۔ اسی گھر میں لنکن بڑے ہوئے۔ وہ صرف 1 سال ہی سکول جا سکے اور بعد میں اپنی سوتیلی ماں سے پڑھا۔ لنکن کا بچپن اور نوجوانی کا عرصہ بھی غربت اور تکالیف جھیلتے اور محنت کرتے ہوئے گزرا۔ انہوں نے نوجوانی میں کئی چھوٹے کاروبار کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر انہوں نے مشکلوں سے لڑنا سیکھ لیا تھا۔ نوجوان لنکن نے معاش کی تگ و دو کے ساتھ وکالت بھی پڑھنا شروع کر دی۔ وہ کام سے فارغ ہو کر کتابوں میں سر دیے بیٹھے رہتے، اور پھر وہ وقت آیا جب ان کا شمار شہر کے کامیاب وکلاء میں ہونے لگا۔ ابراہم لنکن نے زندگی جینے کا گر اپنے والد سے سیکھا تھا، جو اپنی زمین سے محروم ہونے کے بعد محنت مشقت کر کے کنبے کا پیٹ بھرتے رہے۔ انہوں نے زرعی زمین پر اور جلاہے کے پاس کام کیا اور جوتے کی مرمت کرنا بھی سیکھا، اور پھر لوگوں کے جوتے سیتے اور مرمت کر کے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرتے رہے۔ اسی نے ابراہم لنکن کو جینا سکھایا۔ 1861 میں ابراہم لنکن امریکہ کے صدر بن گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب امریکی سینٹ میں جاگیرداروں، تاجروں، صنعت کاروں اور سرمایہ داروں کا قبضہ تھا، جو سینٹ میں اپنی کمیونٹی کے مفادات کی حفاظت کرتے تھے۔ ابراہم لنکن صدر بنے تو انہوں نے امریکہ میں غلامی کے خاتمے کا اعلان کر دیا اور ایک حکم نامے کے ذریعے باغی ریاستوں کے غلاموں کو آزاد کر کے فوج میں شامل کر لیا۔ امریکی اشرافیہ ان اصلاحات سے براہ راست متاثر ہو رہی تھی، چنانچہ یہ سب ابراہم لنکن کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے صدر کے کردار کشی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سینٹ کے اجلاس میں عموماً ابراہم لنکن کا مذاق اڑایا جاتا اور ان کا حوصلہ پست اور ہمت توڑنے کی کوشش کی جاتی، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ وہ اپنے پہلے صدارتی خطاب کے لیے سینٹ پہنچے اور صدر کے لیے مخصوص نشست کی طرف بڑھے تو ایک سینیٹر نے اپنی نشست سے ابراہم لنکن کو مخاطب کیا اور بولا، لنکن، صدر بننے کے بعد یہ مت بھول جانا کہ تمہارا والد میرے خاندان کے جوتے سیتا تھا۔ اس پر حال کہکوں سے گونج اٹھا۔ لنکن نے اس سینیٹر سے مخاطب ہو کر کہا، سر، میں جانتا ہوں میرا والد آپ کے گھر میں آپ کے خاندان کے جوتے سیتا تھا، اور آپ کے علاوہ اس حال میں موجود دوسرے امراء کے بھی جوتے سیتا رہا، لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ امریکہ میں ہزاروں موچی تھے، مگر آپ کے بزرگ ہمیشہ میرے باپ سے جوتے بنواتے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ پورے امریکہ میں کوئی موچی میرے والد سے اچھا جوتا نہیں بنا سکتا تھا۔ میرا باپ ایک موجد تھا، وہ اپنے بنائے ہوئے جوتوں میں اپنی روح ڈال دیتا تھا۔ آپ کو آج بھی میرے والد کا بنایا جوتا تنگ کرے تو میں حاضر ہوں،
میں بھی جوتے بنانا جانتا ہوں۔ میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے نیا جوتا بنا کر دوں گا۔ مجھے اس عظیم موچی کا بیٹا ہونے پر فخر ہے۔ امریکی صدر ابراہم لنکن نے حبشیوں کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے سر توڑ کوششیں کیں اور بالآخر سن 1863 میں ایک صدارتی فرمان کے ذریعے انہیں آزاد قرار دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ انسان کا اپنے جیسے انسان کی غلامی میں ہونا غیر فطرتی ہے۔ ان کے کارناموں میں نہ صرف غلامی کا خاتمہ شامل ہے بلکہ انہوں نے امریکی تاریخ کے مشکل ترین دور یعنی خانہ جنگی کے دور میں مرکز کو سنبھالے رکھا اور خانہ جنگی کو خاتمے کی جانب لے کر گئے۔ یاد رہے کہ اس جنگ کا شمار تاریخ کے خونی ترین خانہ جنگیوں میں ہوتا ہے۔ اس دوران جنگ کے ساتھ ساتھ انہوں نے آئینی اور سیاسی بحرانوں کا بھی سامنا کیا اور مدبرانہ انداز میں ان کا حل نکالا۔ ان کی دانشمندانہ قیادت کے سبب امریکی یونین اپنا وجود برقرار رکھ سکی، غلامی کا خاتمہ ہوا اور وفاق کو استحکام ملا۔ بات یہی نہیں ختم ہوتی بلکہ امریکہ کے صدر کی حیثیت سے انہوں نے ملکی معیشت کو جدید خطوط پر استوار کیا، جن کی مدد سے امریکہ آنے والی چند دہائیوں میں سپر پاور کے رتبے پر فائز ہو گیا اور آج تک اس اسٹیٹ کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہے۔ 15 اپریل 1865 امریکی صدر ابراہم لنکن کو واشنگٹن میں اس وقت گولی مار دی گئی جب وہ ایک تھیٹر میں ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ وہ موقع پر ہلاک ہو گئے اور امریکہ میں ایک ہلچل مچ گئی۔ غالب امکان یہی کیا گیا کہ صدر کا قاتل جان بوتھ ایک امریکی اداکار تھا جس نے یہ حرکت اکیلے ہی کی تھی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ قتل ایک باقاعدہ سازش کے تحت کیا گیا تھا جس میں 8 افراد شامل تھے، اور صرف صدر ہی نہیں بلکہ نائب صدر اور سیکرٹری آف اسٹیٹ کو بھی مارنے کی سازش تیار کی گئی تھی۔ ابراہم لنکن ان 4 امریکی صدور میں شامل ہیں جنہیں اپنے عہدہ صدارت کے دوران قتل کر دیا گیا تھا۔ ابراہم لنکن کے قاتل کو اس قتل کے 12 روز بعد امریکی اہلکاروں نے ہلاک کر دیا۔ اس سازش میں شریک افراد میں سے 4 کو سزائے موت اور دوسرے 4 افراد کو مختلف میعاد کی سزائیں دی گئی تھیں۔ لنکن کے قتل کی سازش پر ایک فلم دی کانسپریٹر کے نام سے بنائی گئی تھی، جس کا افتتاحی شو اسی تھیٹر میں منعقد کیا گیا جہاں ابراہم کا قتل ہوا تھا۔ ابراہم لنکن ان چند افراد میں شامل ہیں جن پر بلا شبہ 1000 سے زائد کتب تحریر کی گئی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔